يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی کہا مانو۔ پھر اگر کسی بات میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ سب باتیں بہتر ہیں اور ان کا انجام بہت ہی بہتر ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں دو باتیں خاص طور پر بیان کی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دیا کرو۔ امانتیں اہل امانت، اس کی پوری تفصیل اور وضاحت آ گئی کہ امانت کا مفہوم کیا کیا ہے۔ اور دوسرا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کا فیصلہ کیا کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بظاہر اس میں جو حکم ہے یہ اسلامی حکومت کے جو بادشاہ ہیں یا ان کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ہیں یا ان کی طرف سے مقرر کردہ حاکم ہیں، ان کو یہ حکم ہے کہ جب فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ لیکن اگر اس کے عموم کو دیکھا جائے تو اس میں عام، عوام اور خواص یعنی کہ حکام دونوں کو حکم ہے۔ اس میں ہر اس شخص کو حکم ہے جس کے تحت کچھ لوگ ہیں۔ ایک دکان ہے، ہمارے تحت کئی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ فیصلہ معاملہ جو کرنا ہے وہ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ یا سماج میں کوئی معاملہ آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ سماج کے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، تو ان کا فیصلہ کرنا ہے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، وہ فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس میں ہر ایک کو حکم ہے۔ اگلی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ اللہ کی اطاعت جانتے ہی ہیں، اللہ کی اطاعت یہ جو قرآن میں حکم ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت جو احادیث ہے وہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور یہ اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر جو ہے ہر وہ شخص ہے جس کا تعلق انتظام اور انصرام سے ہو، انتظامی معاملے سے جس کا تعلق ہو، وہ سب مراد ہے۔ اس کے اندر وہ سب اولو الامر ہیں۔ اس کی مراد بہت سارے صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے۔ ان تمام کا حاصل یہ ہے کہ اولو الامر کے اندر علماء بھی داخل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکام ہیں یعنی اسلامی سلطنت کے جو حکمراں بادشاہ ہے، یا ان کی طرف سے مقرر کردہ کوئی قاضی جج ہے، یا ان کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جن کا تعلق کی انتظام و انصرام سے ہے، اس کا تعلق وہ سب کے سب اولو الامر میں داخل ہیں۔ وہ سب کے سب اولو الامر میں داخل ہیں۔ تو اب مطلب ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر میں یعنی کہ علماء اکرام کی جو باتیں ہیں ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ حکام کی، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری جگہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور اطاعت جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ اور یہاں اس آیت میں جو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، وہ بظاہر ہے، حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت اس طرح سمجھیے کہ اللہ کی اطاعت کا عملی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت کی عملی طور پر 3 قسمیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر صاف صاف حکم موجود ہے، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ ان باتوں کو مان رہا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. مثال کے طور پر شرک ایک جرم ہے، آدمی شرک نہیں کر رہا، اللہ کی بات مان رہا ہے. ایمان آخرت، ایمان بالرسول یا ایمان فرشتوں پر ایمان لانا، جنت جہنم، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر صاف صاف طور پر موجود ہیں. ان باتوں کو مان رہا ہے تو اللہ کی ڈائریکٹ اطاعت کر رہا ہے. یہ تو ہو گئی ایک قسم. دوسری قسم وہ ہے کہ خود قرآن کے اندر کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو کہ مبہم ہے، یعنی اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں، بس اتنا ہی ہے کتنا ادا کرنا ہے، کون کون سی چیز ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ میں، کس کو دے سکتے ہیں، اس کی بھی تو کچھ تفصیلات ہیں قرآن میں. لیکن مکمل تفصیلات جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے. نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں گے، اس کی تفصیلات موجود نہیں ہے قرآن میں، اس کی تفصیلات احادیث رسول میں ہیں. تو اب اگر ان چیزوں کی، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی وضاحت کے لیے ہم احادیث کو دیکھیں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کس انداز پہ کیا. تو ہم یہاں پر ان کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں گے، بات مان لیں گے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان وما ينطق عن الهوى کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کوئی بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیش نظر نہیں ہوتی. ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کے رسول کی ساری گفتگو جو ہے وحی الہی ہے. قرآن وہ وحی ہے جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہے اور مضمون بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. اور احادیث رسول بھی وحی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کچھ حدیثیں وہ ہیں، کچھ فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج سے، اپنی سوچ سے فرماتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی نگرانی میں. نگرانی اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح کر دیا جاتا تھا. بہت سارے واقعات ہیں. تو خلاصہ یہ کہ جتنی بھی احادیث رسول ہیں وہ سب کے سب وحی الہی ہے. اگر ہم ان کو مان رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن اطاعت رسول کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ظہور جو ہے وہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ذریعہ پہنچا ہے. اس لیے کہہ دیا گیا اس کو کہ رسول کی اطاعت کرو، ورنہ وہ حقیقت میں وہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو اللہ کی اطاعت حدیث پر چل رہے ہیں تب بھی وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم جو ہے وہ ہے اولو الامر. کچھ مسائل وہ ہیں یا کچھ باتیں وہ آتی ہے پیش کہ جو قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں موجود ہے. اب وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر حکم یہی ہے کہ اس جیسے مسائل قرآن و حدیث میں ہے تو اسی سے اس کا حکم لے لیا جائے گا، اسی سے اس کا حکم لے لیا جائے گا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں اس زمانے میں تو انشورنس ہے اور بھی ڈھیروں سارے جو ہے مسائل ہیں کاروبار کے اور بھی سارے جو قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ موجود نہیں ہیں. تو ہم مثال دیتے ہیں کہ بھنگ ہے، موٹی سی مثال، بھانگ جس کو بولتے ہیں، جس میں نشہ ہوتا ہے. اب اس کو ڈائریکٹ آپ قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا حکم جاننا بھی ہے بھائی کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اس میں جب غور و فکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ شراب جو ہے اس جیسی چیز ہے، شراب وہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ اس کا مسکر ہونا یعنی نشہ آور ہونا ہے، اور وہی وجہ جو ہے بھانگ میں بھی پائی جاتی ہے. لہذا وہی حکم یہاں بھی لگے. اسی کو بولتے ہیں اجتہاد اور اسی کو قیاس. تو اب یہاں پر اگر کوئی شخص بھانگ سے ایک مومن بچ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ حرام ہے، تو وہ علماء اکرام کی ڈائریکٹ بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے.
کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی شراب کو حرام کیا ہے، وہیں سے اس حکم کو ہم نے لیا، اور اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ الگ سے کوئی چیز من گھڑت چیز نہیں ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم علماء کی بات، علماء نے لکھا کہ بھانگ حرام ہے، تو اگرچہ بظاہر علماء کی بات ہم مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوئی؟ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہوئی۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واضح ہے، بتایا مطلب، رسول کی اطاعت کرو، مطلب واضح ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں ہم نے بتایا تھا دو قسم کے لوگ، ایک تو علماء اکرام اور دوسرا جو ہے حکام، یعنی کہ بادشاہ یا اس کے نائبین۔ حکام کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، وہ مباحات میں سے، جائز امور میں سے، اب وہاں پر حکومت کو اختیار ہے کہ اس پر اپنے قوانین بنا کر اسی کا پابند اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو کر دے۔ تو اگرچہ وہ مباح یعنی جائز ہے، لیکن جب اسلامی حکومت کا بادشاہ اپنی مصلحت کے تحت، لوگوں کی مصلحت کے تحت اصول بنا کر اس کو لازم قرار دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت بھی واجب ہو جائے گی، اگرچہ جائز ہے وہ۔ مثال کے طور پر ٹریفک نظام ہے، ٹریفک سسٹم ہے، ہم کیسے چلیں گے، دائیں چلیں گے بائیں چلیں گے، کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طریقے سے کہاں گاڑی کھڑی کریں گے، لال بتی ہری بتی، یہ سب کے بارے میں کچھ نہیں ہے، یہ مباح ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، مباحات میں آتی ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی حاکم وقت اس سلسلے میں قانون بناتا ہے، لگا دیتا ہے کہ لال بتی پر رکنا ہے، ہری بتی پر چلنا ہے، دائیں سائڈ سے چلنا ہے یا بائیں سائڈ سے چلنا ہے، گاڑی بیچ میں کھڑی نہیں کرنی ہے، فلاں جگہ گاڑی کھڑی کرنی ہے، اصول بنے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنا ہوگا تو آپ کو دائیں سائڈ سے آگے بڑھنا ہوگا، بائیں سائڈ سے آگے نہیں بڑھنا ہوگا۔ تو جو نظام ہے، نیم ہے، یہ اگرچہ جائز ہے، صرف شریعت میں واجب نہیں ہے، لیکن جب اصول بنا دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے علماء کی اطاعت کا مطلب، اور یہ ہے حکام کی اطاعت کا مطلب۔ اسی کو کہا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور تم میں جو لوگ، انہوں نے اہل حکومت کا، جو اولو الامر ہیں، اولو الامر کا مطلب بتا دیا، اس میں علماء بھی آ گئے اور حکام بھی آ گئے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اگر کسی بات میں تم باہم اختلاف کرنے لگو، جھگڑا ہو گیا، یا ایک ہی کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا، اس کا حکم معلوم نہیں ہے، ناجائز ہے جائز ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اختلاف اسی وقت ہوگا جب کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں موجود ہے، صاف صاف تو کر لینا عمل۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرنے کا مطلب ہے قرآن حدیث میں اگر موجود نہیں ہے تو وہی کرنا ہے جو ابھی ہم نے بتایا۔ وہ کام کون کریں گے؟ جو اہل علم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دے رکھی ہے، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہم نے ایک موٹی سی مثال دی ہے، وہاں آپ کو لگا بہت آسان ہے، نہیں، اس لیے تو ہم نے موٹی سی مثال دیا ہے، ورنہ اس کے اصول بنے ہوئے ہیں، ساری تفصیلات موجود ہے، ورنہ تو ایک تو واضح وجہ تھی نا، شراب کے اندر حرام ہونے کی واضح وجہ یہ ہو گئی کہ وہ کیا ہے، نشہ آور ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کی وجہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی جس کو پتہ نہیں ہے تو کسی بھی چیز کو وجہ بنا کر کسی دوسرے تیسرے پر حکم فٹ کرتا رہے گا، اس لیے ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ والا کام جو ہے یہ بتایا، فردو الی اللہ کا مطلب ہے اجتہاد، اسی سے نکلا۔ اجتہاد کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ محنت کر کے، جس کو اللہ رب العزت نے شریعت کا علم دیا ہے، زمانے کا بھی علم موجود ہے، ہر طرح کے علوم ان کے پاس موجود ہے، شریعت کے جو ہے اسرار و رموز ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری کے ساری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسا شخص نئے جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو جو ہے غور و فکر کر کے شریعت کے احکام پر فٹ کر کے جو ہے اس سے حکم نکال لینا، یہ ہے فردوا الی اللہ ان کنتم تؤمنون ذلک خیر و احسن تأویلا۔ اگلی آیت ہے، دیکھیے
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یہ چند آیتیں ہیں جو ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی واقعے کے تحت نازل ہوئی، اسی لیے ہم نے سب کو پڑھ دیا. اس کا ایک شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا منافق اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کا نام تھا بشر. بہت مشہور روایت ہے، بشر نام تھا. منافق جانتے ہی ہیں، وہ شخص جو بظاہر دین کا لبادہ اوڑھے ہوا ہے، دین کا لباس پہنا ہوا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں سے یا دشمنان اسلام سے ملے ہوئے ہوتے تھے اور رشا دوانیاں کرنا، منصوبے بنانا، ادھر کے بعد ادھر کرنا، یہی سب، یا مسلمان ہونے کا جو فائدہ ہے ظاہر میں وہ سب حاصل کرنا ان کا کام تھا. تو یہ جو ہے منافق کہلاتا ہے. ایک شخص وہی نام تھا بشر، اور ایک آدمی تھا یہودی، یعنی کلم کلّا یہودی تھا وہ. تو دونوں میں جھگڑا ہوا کسی بات کو لے کر، کوئی چیز، کوئی سامان کو لے کر. تو یہودی کا کہنا یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ مقدمہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے. یہودی یہ کہہ رہا ہے، اور منافق جو کہ بظاہر مسلمان ہے وہ کہتا تھا کہ ہم یہ مقدمہ جو ہے کعب بن اشرف جو کہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا اور یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس لے کر جائیں گے. جو مسلمان بظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہودی کے سردار کے پاس لے کر جائیں گے، اور جو یہودی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حقیقت میں دونوں جان رہے تھے کہ ہم کون حق پر ہے، کون ناحق ہے. منافق سمجھ رہا تھا کہ ہم ناحق ہیں اور ہم نے اس کا سامان جو ہے زبردستی دبا لیا ہے، اور یہودی سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں، اور یہ منافق سمجھ رہا تھا کہ میں ناحق پر ہوں. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جائیں گے تو اگرچہ میں اپنے آپ، مجھے جانتے ہیں سب لوگ مسلمان ہی ہوں، میں تو اندر سے منافق ہوں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفداری نہیں کریں گے، حق کے مطابق فیصلہ کر کے وہ سامان یہودی کے ہاتھ میں دے دیں گے اور میں ناکام ہو جاؤں گا. یہ منافق سمجھ رہا تھا. اور یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چونکہ حق پر ہوں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو مجھے ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ لوگ. اور کعب بن اشرف کی چالاکی کو بھی جانتا تھا وہ یہودی، اور یہ کہ کعب بن اشرف سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، منافق ہے، یہ اچھے تعلقات ہیں اس کے. وہ جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ ناانصافی کر کے میرا والا سامان اس کو دلوا دے گا. تو یہ جو ہے راز تھا دونوں کے ڈیمانڈ کے پیچھے. یہودی اس لیے چاہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور اللہ کے رسول حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. اور یہ منافق جو ہے جو بظاہر مسلمان تھا وہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا اللہ کے رسول کے پاس کہ اس کو ڈر تھا کہ حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. بہرحال چاہے نہ چاہے جو ہے منافق کسی طریقے سے راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مقدمہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، چونکہ اسی کا وہی حق پر تھا، اسی کا وہ سامان تھا. اب جو ہے یہ منافق تھا نا، یہ چالاک تھا، مفاد پرست تھا. تو اب اس نے جو ہے سوچا کہ دوسرا جو ہے ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. اس نے سوچا کہ ہم حضرت عمر کے پاس لے کر جاتے ہیں، چونکہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، وہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ وہ شخص جو ہے منافق وہ کہا کہ حضرت عمر کے پاس ہم جائیں گے. یہودی کو لے کر چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جو یہودی تھا اس نے سارا واقعہ بیان کیا، ایسا ایسا ہے اور اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو بہت سخت غصہ ہوا اور فرمایا کہ رکیے ابھی تمہارا فیصلہ، منافق سے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں کیے دیتا ہوں. اندر تشریف لے گیا اور تلوار لے کر آیا اور اس کی گردن مار دی، اس کو قتل کر دیا. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں، کیونکہ اگر روش چل پڑے گی کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا. اللہ کے رسول کے فیصلے سے جب زندگی میں موجود ہے، اللہ کے رسول خود فیصلہ فرما رہے ہیں، تو انحراف کرنا یہ تو آگے بتائیں گے ارتداد ہے. وہ مسلمان ہی نہیں رہا نا، مرتد ہو گیا، وہ تو واجب القتل ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کا قتل کرنا صحیح ہے. اور اس آدمی کے منافق بشر نامی جو آدمی تھا اس کے بارے میں آیت نازل فرمایا کہ وہ آدمی منافق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی، پہلے وہ یہودی تھا، اپنے آپ کو پھر مسلمان ظاہر کیا لیکن اندر سے یہودی ہی رہ گیا. اس طرح کے اور بھی واقعات اس کے پیچھے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیا. جب اس طرح کی آیت نازل ہوتی ہے تو کئی واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے، اس لیے اس میں کئی لوگوں کو مخاطب کیا گیا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر دعویٰ کرتے ہیں. وہ بشرامی منافق تھا اور اس طرح کے اور بھی واقعات میں ایسا ہو چکا تھا. اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو گئی، یعنی توریت پر، چونکہ یہ پہلے جو ہے منافق تھا. اور ہم مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو توریت نازل ہوئی وہ برحق ہے، آسمانی کتاب ہے. جو موجودہ توریت ہے اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری نہیں. جو اللہ نے نازل کی تھی توریت وہ برحق ہے، وہ بالکل برحق کتاب ہے. اب ایسا شخص کیا ہے؟ یریدون، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. شیطان کے پاس طاغوت کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں. طاغوت کا لفظ جو ہے اللہ کے علاوہ جو دوسرا نظام ہے، دوسرا جو سسٹم ہے، دوسرے جو قوانین ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں طاغوت کا لفظ کہا جاتا ہے. ورنہ اس کے مراد جو ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے اللہ کے علاوہ جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے، اس کو طاغوت کہا گیا. اسی لیے ہم ترجمہ اس کا شیطان سے کر دیا. حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں، طاغوت کے انکار کا حکم ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا مطلب غیر اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی سسٹم ہیں، قانون ہیں، سب کا انکار کر دے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ بہت مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا. تو اسے جو ہے یعنی ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ طاغوت کا انکار کرے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اسی سے متعلق آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ خالی بتاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے شہادت دے دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسلم نما شخص کو قتل کیا ہے وہ حقیقت میں مسلم نہیں بلکہ منافق تھا. اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی سے پہلو تہی کرنا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننا، یہ نفاق کی اور منافق ہونے کی علامت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا رسول کی طرف. تو منافق کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے فیصلے سے پلوتی کرتے، روگردانی کرتے. تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کی کو نہ ماننا یہ منافق ہونے کی علامت ہے. آگے دیکھیے، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسم کا. اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو قتل کر دیا تو ان کے جو رشتہ دار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ لے کر آئے، ہمارے اس کو مار دیا اور یہ بالکل بے گناہ ہے، بغیر وجہ کے مار دیا. تو اسی کا جواب ہے، اسی کا جواب ہے. اور ہم جو گئے تھے وہ اس نیت سے گئے تھے کہ کوئی بیچ والا راستہ نکل آتا، ہم اللہ کے رسول کے فیصلے سے جو ہے
روگردانی نہیں کر رہے تھے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ بعد میں کرنے لگے، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ وہی حقیقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مصیبت پڑی، جب قتل کا واقعہ پیش آ گیا، جب تمہارے کرتوت کی سزا مل گئی، تب تم کہتے ہو کہ ہم نے ایسا کیا، ایسا سوچا، ایسا سوچا۔ پہلے تو تمہارا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی تھے، نبی کی حیثیت سے بھی اللہ کے رسول کا فیصلہ واجب الاطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بادشاہ، حاکم، سب کچھ تھے، ایک بڑے علاقے پر آپ کی حکومت تھی۔ اگر یہی روش چل پڑتی کہ کوئی جو چاہے اللہ کے رسول کا فیصلہ مانے، جو چاہے نہ مانے، تو پورے نظام کے اندر جو ہے درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے بہت مصلحت کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہوا، اگرچہ جلد بازی میں ہوا لیکن بہت بروقت فیصلہ تھا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کیسی جان بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، یعنی مصیبت پڑ گئی تب یہ سب کر رہے ہیں، ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا کچھ اور مقصد نہ تھا، ہمارا مقصد صرف ان کے درمیان یہ تھا کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آتا، سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور ہم باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان کے دل کی بات کو خوب جانتے کہ وہ منافق ہی تھے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں، سو آپ ان سے تغافل کیا کیجیے، تغافل کر جایا کیجیے، یعنی اعراض کیجیے، ان کی باتوں میں مت پڑیے، اور ان کو نصیحت بھی فرماتے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی نفاق سے توبہ کر لیں یہ لوگ، اور ان سے ان کی خاص ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیا کیجیے، یعنی جو باتیں ہیں وہ نصیحت بس کر دیا کیجیے، باقی چھوڑ دیجیے، ان کی باتوں پر بھروسہ مت کیجیے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے، اس لیے نہیں کہ جس کو جو چاہے، دل چاہے مان لیا، دل چاہے نہ مانے، بلکہ ہم نے تو اطاعت ہی کے لیے بھیجا ہے نا۔ اب کوئی مانیں گے ہی نہیں تو رسول کے بھیجنے کا مطلب کیا بنے گا؟ اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یعنی اگر بعد میں آ کر توبہ کر لیتے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتے، مان کے چلیے اگر وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا تھا تو وہ حضرت عمر کے پاس جانے کے بجائے، غلطی ہو گئی تھی، پہلے نہیں آ رہا تھا پھر آیا، تو بعد میں چل کر جو اگر توبہ تلہ کر لیتا تو اللہ رب العزت معاف کر دیتی۔ اسی طریقے سے یہ جو حکم ہے یہ ان کے جو وارثین تھے یا اور جو منافقین تھے جو ان کی طرفداری کر رہے تھے، وہ ان کے لیے یہ حکم ہے خاص طور پر کہ ان کی طرفداری کے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ کام کرنے کے بجائے جو ہے الٹی سیدھی تعبیر کرنے لگے کہ ان کا مقصد یہ تھا تو یہ تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف حکم دے رہے ہیں یہ کرو اور یہ فیصلہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ وروධ کر رہا ہے، وروਧ ہی نہیں بلکہ وہ اس کی مخالفت کر لیا، تو اتنی بڑی غلطی کی اور اوپر سے تم لوگ طرفداری کر رہے ہو، تو یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ تمہارا کام تو یہ ہوتا کہ تم بھی معافی مانگتے ان کے لیے خاص طور پر ان کی جانب سے، تاکہ اللہ رب العزت اگر وہ کہیں پر ہے اسلام اس کے دل میں تو وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے۔ پھر آگے جو ہے کچھ اور بھی اسی سے متعلق مضامین ہیں۔ یہاں پر کئی چیزیں معلوم ہیں شریعت اسلام کے بارے میں واضح طور پر ہم بتا دیں۔ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے UCC والا، اس میں غلطی سے بھی ہماری زبان سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ UCC لاگو کر دیجئے، آپس میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کیونکہ یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ یہ نہیں، ہم کو ان لوگوں سے اتنا زیادہ یہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے بہت خطرناک ہے، کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر کوشش کریں گے جو ہمارے اکابر کی طرف سے ہدایت ملے گی، اس کوشش کے باوجود اگر یہ ہماری شریعت پر پابندی لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے روز ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی کر دی۔ اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی تائید کر دیں، یہ کہہ دیں کہ UCC لے کر آؤ۔ یہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ جو قوانین ہیں
چاہے وہ نکاح کے قوانین ہو، چاہے وہ طلاق کے قوانین ہو، چاہے وہ وراثت کے قوانین ہو، وہ واضح طور پر شریعت کے اندر قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ اب یو سی سی کی تائید کرنا اور اس کا ڈیمانڈ کرنا کہ ہم کو نافذ کر دو، یہ جو ہے ان تمام قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں ان تمام کو انکار کرنا لازم آ جائے گا، اور شریعت کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو اچھا سمجھنا لازم آئے گا۔ یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آج سے 25-30 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ لکھا ہے کہ شریعت کے قانون کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون کا ڈیمانڈ کرنا یا مطالبہ کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ تو کبھی نہیں کریں گے، ہم کو جو اکابر کی طرف سے ہدایت ملے گی ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ ابھی ہدایت ملی کہ بھائی وروध درج کرنا ہے، درج کیا، آگے جو ہدایت ملے گی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔